نبی علیہ السلام کی نعت لکھی نا، استغاثہ پیش کیا، وہ بھی شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. حضرت جنید، کسی نے ایک دن حضرت جنید بغدادی سے سوال کر دیا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ حضرت جنید آپ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. حضرت کی حضور اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا بڑی کمی ہے جی، اخلاص بڑی کمی. یاد رکھنا پتر، اخلاص کے بغیر جو قدم بھی آپ اٹھا رہے ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہا. اخلاص ہے، ہر عمل میں اخلاص ہے. اور یہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اس سے پتر بڑا بچو، یہ بڑا فتنہ ہے. پہلے بزرگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. بڑا بچو پتر اس سے. اپنی نیتیں چیک کیا کرو، اگر میں یہ اپلوڈ کرنے لگا میری کیا نیت ہے اس سے. اپنی نیکیاں برباد نہ کرو. ویسے تو کام ہے نہیں، جی ٹر جائیے تو جانے فٹ فیس بک تے ماشاء اللہ اجداتا صاحب حاضری بھائی ساڈے لی گیا سے نہیں، سوال ہے جی ساڈے لی گیا سے. پتر جس کے لیے تو گیا وہ جانتا ہے تو گیا ہے. چیک کرو اپنے معاملات کو میرے بچوں، نیکیاں تباہ ہو رہی ہیں ہماری، بچو ریاض سے. حضرت جنید اخلاص کیسے سیکھا؟ نائی سے. عرض کی حضور وہ کس طرح؟ فرماتے فقر کا زمانہ تھا، میرے بال اتنے بڑے ہوئے تھے کہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. کہتے پیسے تھے نہیں بال کٹوانے کے. کہتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، کسی کے بال کاٹ رہا تھا. فرماتے میں جا کے کھڑا ہو گیا. جب اس نے میری جانب توجہ کی نا تو میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. فرماتے میں نے کہا تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے، آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے کاٹ کے کاٹوں گا. نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گئے. اس کے کاٹ رہا تھا اس کو اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. ہائے ہائے، دعا کرو یار کوئی سانو بھی وہ لیے کرنا نصیب ہو جو صرف اس کے لیے ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف اس کے لیے ہو. کوئی ایک سجدہ مل جائے اس میں صرف وہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف وہ ہی ہو. ایک بھی مل گیا نا زندگی میں کامیاب ہو گئے پتر. ڈھونڈنا اسے ایک سجدے کو جس میں صرف وہ ہو. حضرت آپ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، ہاں اگر کبھی اللہ وقت لایا تو میں بھی تجھے تیرا بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین. فرماتے میں نے ایک تھیلی میں پیسے ڈالے، تھیلی لے کے اس کی دکان پہ گیا، بوڑھا ہو گیا تھا. آپ فرماتے میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. فرماتے میں نے کہا یاد ہے میں کون؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا پھر یہ ان بالوں کا بدلہ ہے. تو فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، ارے آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. اخلاص 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 میں کسی کی بات نہیں، یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنی بات پتر مجھ میں تو 10 لاکھ کتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، مصر فتح کیا آپ نے. ان کی تربیت کنہوں نے کی تھی؟ حضور نبی علیہ السلام. اور پھر ظاہر ہے جی جو آپ کے زمانے کے لوگ یا بزرگ تھے وہ تو تابعین ہوئے نا، ان کی پھر تربیت کنہوں نے کی؟ صحابہ نے. کچھ شائبہ تھا وہاں لیکن دیکھو ان کا تقویٰ ہے. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں جب مصر فتح ہو گئے نا تو مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا، میں بڑا پریشان. امیر المومنین حضرت عمر ہے، خلیفہ رسول ہے، مزاج بھی سخت ہے، حساب بھی ذرا کڑا لیتے ہیں. تاج کھو گیا، میں کیا جواب دوں گا آپ کو؟ آپ فرماتے میں پریشانی میں ٹہل رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی خیر فرمائے، بس جزاک اللہ جزاک اللہ.
بس اب آپ نے گفتگو ہی سننی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا کرے، اللہ آپ کا بڑا زیادہ بڑا ہے۔ اب فرماتے ایک شخص آ گیا، اس کے ہاتھ میں نا تھیلا تھا۔ اب فرماتے جیسے جیسے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں، جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں۔ اب فرماتے اس نے سلام کیا، ہاں، اور اس نے اپنا منہ نہ چھپایا ہوا تھا۔ فرماتے اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اتنی دیر میں اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، سلام کہہ کے پھر چل پڑا۔ اب فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج کس کے پاس ہے، میں کس پہ دعویٰ کرتا جا کے؟ بڑی بات ہے، اتنی غربت ہونے کے باوجود تاج واپس کر گئے۔ اب فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا، وہ تھوڑا دور جا چکا تھا۔ اب فرماتے میں نے اس کو پکار کے کہا رک، کھڑا ہو گیا۔ اب فرماتے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا۔ اب فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا۔ اب فرماتے یہ بات نہیں اس نے مانی، کپڑا نہیں ہٹایا، اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، امر بناس، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا اس کو حاجت نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ اخلاص، ٹھیک ہے، اخلاص حضرت، اخلاص، اخلاص۔ پھر نکلو میرے بچوں، پھر دیکھو، اور میں آپ کو کہوں گا حضرت جی، جو مزہ اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں نا، وہ مزہ عمران خان کی کرسی میں بھی نہیں ہے۔ میں کیمرے کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہاں، اور ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ، جو مزہ اس راستے میں صرف ایک قدم چلنے کا ہے، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، عمران خان کی کرسی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے۔ صرف چل کے دیکھو اخلاص کے ساتھ، کوئی وہ کیسے دل جوئیاں کرتا ہے۔ اب سلسلہ علیہ چشتیہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چھوٹا نا نہیں، روزنی ماں ابراہیم پیدا کرتی، میرے حال صرف گلاں نہیں سنائیاں، کام کیتا ہے حضرت، اور کام بھی کی کیتا ہے، بلخ دی بادشاہی نو ٹھوکر ماری ہے حضرت جی، ہیں کوئی چھوٹا کام ہے؟ ہیں جی، ایتھے کو 10 روپے نہیں چڑھتا ہے، آپ نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری ہے۔ بتایا کہ عشق کہتے کس کو ہیں، وہ لکھا ہوا ہے جو مالک کرم کرے جی کسی پہ، جے یار فرید چا کرم کرے ایباں والیاں دے متھے لالڑیاں، ہیں جی، جب وہ کرم کرتا ہے پھر اسباب بنتے ہیں۔ وہ لکھا آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے، اندر چنگیاڑی لگ چکی تھی، انہوں نے پنجابی چ کہندے نے نا وہ با پامبڑ بننا سی، وہ آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے تھے تو ایسے لگا کو گیا ہے گزر کے، آپ اٹھ، جو ہوتے ہیں نا یہ بادشاہ بڑے نفیس مزاج ہوتے ہیں، آپ اٹھ بیٹھے، تھوڑا چھت پہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی، آپ نے باہر کھڑے پہرے دار کو بلایا، آپ نے فرمایا ڈیوٹی میں اتنی کوتاہی کیوں ہوئی، کون گزر کے گیا ہے؟ اس نے کی حضور ہم ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، گزر ہی کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا نہیں گزرا ہے کوئی؟ نہیں حضور، نہیں گزر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ اپنے پلنگ پہ آگے بیٹھے، وہ جو گزرا تھا نا وہ واپس آیا، آپ بھی الرٹ کھڑے تھے، آپ نے پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا چھت پہ کیا کر رہا تھا؟ عرض کرتا ہے حضور میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری مات تو نہیں ماری گئی، چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملا ہے؟ چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے، ہیں؟ وہ آگے سرچ کرتا ہے حضور جی چھت تے کدی اونٹ نہیں لبا تو پھر مینوں دسو پلنگ تے کدی رب لبا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے حضرت؟ وہ تو چلا گیا، لیکن جاتے جاتے حضرت اس طرح کی چوٹ لگا کے گیا، پھر وہ کہتے ہیں نہ پری رہی نہ جنوں رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا، جو رہی تو بے خبر ہی رہی ہے۔ پھر حضرت جی، اور جیسے میں نے کہا نا چل کے دیکھو، لیکن پتر اخلاص شرط ہے، اخلاص شرط ہے، پھر دیکھو اس راستے کی مزے۔ لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم خود فرماتے ہیں، افراد ایک رات سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں، 2 بندے ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے وہ لکھ رہا ہے، ایک لکھوا رہا ہے خواب میں۔ فرماتے قریب گیا، سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ فرماتے میں نے پوچھا بھائی تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرماتے میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو تو یہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں رجسٹر میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور یہ لکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تو بھی تو اسی راستے کا مسافر ہے نا، تو پوچھ ذرا کہ تیرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے میں نے کہا ذرا دیکھو گا میرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے 1-2 اور آ کے ادھر ادھر کی اور کہنے لگے ابراہیم تیرا نام تو نہیں ہے۔ فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، کہتے میں نے اور محنت شروع کی،
جب 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دی، جہاں ایک قرآن کریم ختم کرتا تھا 2 کر دی، اور محنت کی۔ فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھتا ہوں، پھر 2 ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے۔ فرماتے میں گیا سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اب فرماتے میں نے پھر وہی سوال کیا، بھائی کیا لکھوا رہے ہو، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ کہتے آج ان کا جواب مختلف تھا۔ وہ کہنے لگے میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے۔ اس دن کون تھے جنہوں نے راضی کر لی ہے، آج کون ہے جن سے اللہ راضی ہے، راضیتم مرضیہ، ٹھیک ہے جی۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے نہیں آج پوچھا، میں نے دل میں کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لی ہے، یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، تیرا نام کیسے آ گیا؟ فرماتے میں خاموش کھڑا رہا، تو فرشتے کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھو گے رجسٹر میں نام ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور یہ تو ان لوگوں کا رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے، میرا نام کیسے آ گیا؟ تو آپ فرماتے فرشتے آگے سے کہنے لگے ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلے تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے۔ دیکھو حضرت جی کیا کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو کیا کیا رنگ لگتی، چل کے تو دیکھو، یہ رستہ ہی وکھرا ہے، یہ رستہ ہی وکھرا ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ کا اس سے مبارک ہے، بڑی بزرگ شخصیات موجود ہیں۔ میں جتنے اسٹیج پہ علماء بزرگ، ان سے سوال نہیں ہے، آپ سے اور خود سے، چلو ان سے برکتیں لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں۔ میری عمر 37 پوری ہو گئی ہے، 38 لگ گیا مجھے، میں 38، آپ کی بھی جتنی آپ بھی کاؤنٹ کر لیں، ایک سوال کا جواب دیں دل میں پوچھ ہی نہیں دینا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں شخصیات سے سوال نہیں ہے، خود سے اور ان سے۔ میرے 38، آپ کے جتنے ہیں کاؤنٹ کر لیں، سچ بتائیں ذرا کبھی دل میں خیال آیا اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ کبھی خیال آیا دل میں؟ آ ہی گیا ہو کبھی، ایویں بیٹھے ہی آ گیا ہو، یا آپ نے کبھی اسپیشل بیٹھ کے سوچا ہو اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ ہاں کبھی نہیں آیا یار اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے جی، اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے۔ اور کسی نے کہا تھا نا اے یار تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ اس لیے حضرت جی اپنے اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اور اپنا اخلاق اچھا کرو، اخلاص پیدا کرو، اور بس کوشش کرو حضرت اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ اور میں آپ سے کہوں گا جی آج سستا سودا ہے، مہنگے سودے انہوں نے کر لیے ہیں، آج سودا سستا ہے، مہنگے سودے وہ کر گئے ہیں۔ وہ لکھا نہیں تھا مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اوکھے سودے کر گئے۔ تجھ سے مانگا کسی نے بیٹا، تجھ سے مانگا کسی نے بھتیجا، تجھ سے مانگا کسی نے بھانجا، اوکھے سودے وہ کر گئے۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ حضرت اوکھے سودے وہ کر گئے میاں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں بڑی دوستی تھی آپس میں، دونوں صحابیوں میں نا۔ یہ جنگ احد سے ایک دن پہلے دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دعا ایک دوسرے کے لیے غائبانہ کی جائے نا وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کل جنگ ہے، کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، آؤ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دونوں مدینہ شریف چلے، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ ایک کونے میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص بیٹھے، ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ پہلے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی۔ آپ دعا کیا کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے یا اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے قوی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں اور اس کا مال ہے وہ میرا ہو جائے۔
جب یہ خاموش ہوئے نا حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا آمین. پھر آپ نے دعا شروع کی. یہ عشق ہے جی، یہ ہے عشق ہے. پھر آپ نے دعا شروع کی. آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے کمی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں، وہ مجھ پہ یہاں تک دونوں کی دعا یکساں ہے. لیکن آگے عشق نے انگڑائی لی اور حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا بدل گئی. آپ پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور کل بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں کہ گردن کٹی ہو، ناک کٹا ہو، کان کٹے ہوں، اور تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیوں کیا گیا؟ تم آگے سے جواب دوں اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں کیا گیا. اوکے سوتے پتر انہوں نے کر چھڑے تھے. اج سوکھا سودا جی، کر لو یار، اج کر لو. حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ لکھا آپ کی پوچھ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کو پتہ لگ گیا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. یہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا پیچھے سے کپڑا اٹھاؤ. انہوں نے اٹھایا. حضرت عمر نے پشت چوم لی. یہ آگے سے رو پڑے اور رو کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. آج سوکھے سودے نہیں کر لو یار، کر لو سودے. 5 وقت دی نماز پڑھو، اپنے اللہ نو یاد کرو اور محبت کرو جی. اور جتنے احباب بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. ہاں جی، اپنے بچوں کو عالم. اور اسپیشل یہاں جو امیر احباب بیٹھے ہیں نا، میں ان سے کہوں آپ بناؤ جی، آپ بناؤ. جب حضور نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ کسی پنڈو کو مولوی لب کے ہو جانا نماز پڑھائے. مصلی پہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا گیا. حضور نبی علیہ السلام کے زمانہ علالت میں عبد الرحمن ابن عوف نے نمازیں پڑھائی ہیں. دونوں اس وقت کی ہر لحاظ سے پاورفل شخصیات تھی ہیں. یہ نہ کو سمجھے کہ یہ عام لوگوں کا کام ہے، یہ خاص الخاص لوگوں کا کام ہے. جتنے یہاں امیر لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت. میں حضرت جی یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ٹھیک نے. میں 2 بار باہر گیا ہوں یورپ، 2 بار مجھے باہر جانے کا موقع ملا. میں نے دونوں بار نا کچھ نوٹ کیا جو ہمارے ہاں بالکل ہی نہیں ہے. مثلا روڈ پہ جاتے ہوئے نا میں اکثر ٹکرا جاتا تھا کسی نہ کسی سے، کیونکہ اکثر تو آپ کو پتہ ہے وہاں ماحول اس طرح کا کہ سر نیچے کر کے چلنا پڑتا ہے. تو میں اکثر نا ٹکرا جاتا تھا. تو میں نے وہاں دیکھا حضرت اگر آپ کسی سے ٹکرا گئے ہیں نا وہ آگے سے معذرت کرتے ہیں، سوری، اور معذرت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ شرم آ جاتی بندے کو. ہوں ذرا تسی دسیو جی اسی باہر جانے ہیں کسی نے وج جائیے کی ہونا بلا کوئی انا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا حضرت. دکھ کس بات پہ ہوا؟ ان کے پاس بخاری نہیں ہے، ان کے پاس مسلم نہیں ہے، ان کے پاس ریاض الصالحین نہیں ہے، ان کے پاس قدوری نہیں ہے، ہدایہ نہیں ہے، ان کے پاس تفسیر جلالین نہیں ہے، تفسیر ابن کثیر نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حضرت. لیکن پھر بھی انداز ہے. ہمارے پاس سارا کچھ ہی ہے لیکن انداز کوئی. وجہ علم نہیں ہے. ساری رات محفلیں چلیں گی، نعت کھائیں گے، ایک عالم دین نہیں بلایا جائے گا. نقیب صاحب ہے ان کا اپنا ہی مزاج ہے. انہیں ایک شیر اتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے. ساری رات محفلیں ہوں گی، ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھی جائے گی. ایک آیت. پھر کیا ہوا؟ بگڑ گیا. اب دیکھیں نا جی حضور، میں بس بات مختصر کروں گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بزرگ تھے جی، یہ ہمارے اسلاف تھے. آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ایک دن بڑی قیمتی چادر اوڑے نا، آپ بغداد شریف کے بازار سے گزر رہے تھے خود کو چھپا کے. وجہ اس طرح گزروں گا لوگ جمع ہو جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، کسی کو چوٹ آئے گی. اس لیے حضور غوث اعظم خود کو چھپا کے گزر رہے ہیں. جب آپ بازار سے گزر رہے تھے تو لکھا بازار میں اس وقت ایک کپڑا چور کھڑا تھا. اسی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اس نے کہا لے بھائی جتنی قیمتی چادر ہے اگر چرا لوں تو مجھے تو کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے. اگر پتا ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا.
अब वो भी पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन बाजार में चादर नहीं छीननी, क्योंकि आगे रश है। अगर चादर छीन के भागूंगा मुजाहमत होगी, बड़ी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। चादर वहां छीन के भागनी है जहां आगे बंदे ना हो, लोग ना हो। अगर हो भी तो कोई इक्का दुक्का हो, ताकि आसानी रहे भागने में। अब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है, आप फरमाते हैं ये दुनिया मेरे सामने इस तरह है जैसे खाने वाले के सामने दस्तरखान। क्या आपको नहीं पता था मेरे पीछे कौन चल रहा है, किस नियत से चल रहा है? पता था, आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार से निकल गए ना, रश कोई नहीं रहा, उसके मुताबिक जगह ठीक है चादर छीनने के लिए, उसने जनाब हुजूर गौसे पाक की चादर को हाथ डाला और उसने खींचा। आपने उसको कुछ नहीं कहा, वो चादर खींच रहा, उसको कुछ नहीं कह रहे। आपने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया और अर्ज क्या करते हैं, रब्बे करीम फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल सो, लेकिन फड़ चादर मेरी लई है। फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल सो, लेकिन पुत्रा तू बह के सुन लेंदा तो मैनू लाख रुपया मिल जाना सी। भाई ना उठे कोई भी, मैं आपको कुछ देने आया हूँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे बस। या अल्लाह चादर फड़ी भैड़ी नीयत नाल सूं, लेकिन फड़ चादर मेरी। या अल्लाह फिर जो हुण फड़ ही लई सूं तो फिर इंज दा कर्म कर, फड़ के नाल ही जन्नत च जाए। इत्थे मैं सुनाई है, बाहर मेरी भावें फड़ के वेख लो, की करांगा मैं भी। नहीं पुत्र, इस वक्त जरूरत है जी। आज तो हम बहुत आगे आ गए ना जी। इकबाल फिर तब रोया, इकबाल तब रोया हजरत, और रो के क्या कहता है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बदलो पुत्र खुद, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। हजरत सैयदुना मालिक बिन दिनार, लाजमी तो नहीं जी सारे मानने वाले ही हो, ना मानने वाले भी होते हैं, और हमें बड़ा बड़ा सामना पड़ता है ना मानने वालों से, बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। वो लिखा है कि हजरत ने कहीं जाना था तो रास्ते में कोई घर था जो ना मानने वाले में से था। उनको पता चल गया हजरत ने गुजरना है, उन्होंने सारे पिंडू सुहा इकट्ठी कर ली, क्योंकि हजरत ने लंघना ना तो हजरत सुहा सुटनी है। आप जब वहां से गुजरे ना, वो पहले छत पे इंतजिर खड़े थे, उन्होंने ऊपर से हजरत पे ना सुहा फेंकी, राख, हजरत की पग, हजरत का चेहरा, हजरत की दाढ़ी, हजरत के कपड़े सब खराब हो गया। आप ऊपर देख के तो मुस्कुराए, मुरीदों से नहीं रहा गया, वो लड़ने पे उतर आए। आपने फरमाया भाई सुहा मेरे तो सुटी है, लड़न तुसी डे दे। अर्ज की हजूर असीं भी तां ही लड़न डे देना कि तुहाडे ते क्यों सुटी, तो तुसी क्यों हसन डे दे हो, तुसी खुश क्यों होन डे हो, तुहानूं गुस्सा नहीं आया? फरमाया मैं तो इस बात पे खुश हो रहा हूँ, शुक्र है सुहा जी गल मुक गई है, बाकी जिवें काम मेरे ने मैं तो अग दे लायक हां। हाय हाय, बदल पुत्र, इल्म दीन इल्म, इल्म। इस वक्त पाकिस्तान को इल्म की ज़रूरत है जी, इस वक्त पाकिस्तान को इल्म की ज़रूरत है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ ना, तो हैं हजरत जी शख्सियात, जैसे हजरत मुझे बता रहे थे कि किबला शमसुल फुक़हा आपने 12 साल की उम्र मुबारक में पहला मुनाजरा किया। भाई कर्म था तो किया ना है, ये किताबों से नहीं होती बातें, ये कर्म होता है हजरत। हजरत मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन की तरफ काजी बना के भेजा। कहते मैंने अर्ज़ की महबूब मैं तो पढ़े कुछ नहीं, मैं फैसले किस तरह करूंगा? तो कहते महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना दायां दस्ते मुबारक मेरे सीने पे रखा। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं मैंने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक की ठंडक को अपने सीने में महफूज किया। फरमाते उसके बाद को फैसला था ही ना जो मौला मुश्किल कुशा ना कर सका हो। इन गाय मुबारक का फैज होता है। और शायद दराज आपने बैठ के हजरत जी इल्म बांटा, लेकिन हजरत जी जरूरत यह है कि सिलसिले को लेके चले हैं साहबजादगान, लेकिन आओ पुत्र हम भी हिस्सा डालें। बड़ी शान है उलमा की, ये मेरी बात याद रखना। वखरी बात है हमारे मुआशरे का मिजाज थोड़ा और बन गया, हमने कदर नहीं की उलमा की, हमने कदर नहीं की उलमा की। अल्लाह ये हदीस सिर्फ उलमा के लिए। मुझे खुद पीरो मुर्शिद से खिलाफत है, बरेली शरीफ से खिलाफत है, लेकिन अगर मैं भी अपने साथ दरसे निजामी को निकाल दूं, आलिम निकालूं, तो फिर मेरे लिए भी नहीं है, भावें मैं पी रही हूं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी आलिम बाअमल को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा। जिसने किसी आलिम बाअमल के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है जैसे उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी। जिसने किसी आलिम बाअमल से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मफहूम है जब कोई आलिम बाअमल किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, अल्लाह उसके गुजरने की बरकत से 7 दिन के लिए अज़ाब उठा लेता है।
حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شان عالم کی ہے کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں. ٹھیک ہے معاشرے نے قدر نہیں کی. آج حضرت جی چوکیدار جو ایک فیکٹری کے باہر گن لیے کھڑا ہے اس کی تنہا بھی ایک امام مسجد سے بہتر ہے. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے پتر. کہتے ہم کچھ ہیں کرتے ہم کچھ ہیں. ایک وہ شخص جنہیں 8 سال میں نے مدرسے میں پڑھا ہے. میں حضرت جی اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. جنہوں کہتے ہیں کبھی تیلا بھی نہیں پہن کے ویکھیا, لیکن اللہ کی قسم ہے مدرسے میں نے بھی اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئے ہیں. میں نے کبھی اپنے گھر میں سوکھی روٹی نہیں کھائی, مدرسے میں نے بھی جلی روٹیاں کھائی ہیں. کبھی میں نے خالی چنوں کی دال نہیں کھائی تھی, مدرسے میں نے بھی 8 سال کھائی ہیں. لیکن کیا ایک عالم پورا مہینہ 4 جمعے 5 نمازاں جنازے بھی بچیاں نوں قرآن بھی مسائل بھی حدیث بھی سارا کچھ مہینے بعد کنا 8,000 10,000 11,000 12,000 اور ایتھے صرف بندہ ایک دن یہ مجھے بھی آتا ہے جی کرنا بڑا اچھا ہے جی. ایک دن داڑھی ہے نہیں ہے, پگ ہے نہیں ہے, نماز ہے نہیں ہے, بس صرف 1 گھنٹے کا 1.5 لاکھ روپے. مطلب اج قرآن کی کوئی شان نہیں جی. قرآن والے نوں مہینے بعد 12,000 اور حدیث والے نوں بخاری والے نوں مسلم والے نوں نسائی والے نوں ترمذی والے نوں ابن ماجہ والے نوں ہدایہ والے نوں قدوری والے نوں جلالین والے نوں ریاض الصالحین والے نوں نور الہدیٰ والے نوں شرح جامی والے نوں مہینے بعد 8,000 اور